بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عنایت سے اس وقت عقیدہ آخرت پر میں گفتگو کر رہا ہوں اور عقیدہ آخرت کا اعتقادی پہلو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پچھلی بار میں نے عجز کی ایک آیت تلاوت کی تھی، اس پر تھوڑا سا جو ٹائم ہے وہ کافی لگ گیا، لیکن یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ ضائع ہو گیا، ویسٹ ہو گیا، وین ہو گیا، نہیں، اس کے اوپر ایک تمہید بن گئی آیات عجز کی۔ وہ تمہید یہ تھی کہ قرآن کریم کے نزول کے وقت وہاں کی جو کمیونٹی تھی نعوذ باللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے بارے میں، قیامت کے قائم کرنے کے بارے میں انہوں نے اپنے اندر کئی شبہات جو ہے نا ان کو قائم کیا ہوا تھا۔ قرآن کریم نے ان کے ازالے فرمائے ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا شبہ جو ان کے دل میں داخل ہو گیا تھا، میں نے جب پروگرام ختم کیا تھا تو میں نے وہ تفاسیر سے، یہ بہت سی تفاسیر کے اندر یہ روایتیں آتی ہیں تو میں نے ان کو پڑھ دیا تھا، تو اب بگننگ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے تھے اللہ عاجز عن البعث، اللہ تعالیٰ فنا کرنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ نہیں کر سکتا۔ لا یقدر علی بعثہم، اس کی قدرت ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے۔ فلا یقدر علی الاعادہ، اس کی یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اعادہ کرے۔ اب اس معنی میں وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز مان رہے ہیں کہ وہ یہ کر نہیں سکتا۔ تو یہ اس کا دوسرا پہلو ہے، اور اس کا پہلا پہلو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت لا ہی نہیں سکتا۔ تو اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت لا ہی نہیں سکتا، لا یقدر، کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ قیامت لا سکے، اور پھر دوسرا پہلو ہے کہ اگر وہ لے آئے تو پھر وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ جہان کو بھی بنائے اور پھر لوگوں کو جو فوت ہو گئے ہیں ان کو زندہ بھی کرے۔ یہ جو دو لفظ ہیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، کہنے کو تو یہ دو لفظ ہیں کہ یہ ایسے ہے، لیکن جب آپ قرآن کریم کی آیات کو پڑھیں جن میں قیامت کا ذکر ہے اور ان رکوعوں کو پڑھیں، ان صورتوں کو پڑھیں، اگر یہ دو پوائنٹ ذہن میں ہو نا تو وہ کھلتی جائیں گی باتیں آپ کے سامنے کہ ہاں اچھا یہاں یہ وہ بات کہہ رہے ہیں۔ بل وہ جب وہ کہیں گے رجم بعید، قد علمنا ما تنقص الارض منه وعندنا کتاب حفیظ۔ اب یہ آیت پڑھیں گے سورہ خوف کی، یعنی پورا رکوع اسی کے بارے میں ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انشاءاللہ یہ رکوع بھی پڑھیں گے ہم، تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کس بات کا جواب ہو رہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ قادر ہے، کیونکہ وہ عاجز مان رہے ہیں۔ اب یہ جو عجز کا لفظ ہے نا، قرآن کریم کی یہ اس کے جو اسالیب میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ اس کے قرآن کریم کے اندر میرے سامنے جو مختصر میں نے پروگرام کے لیے کہ پروگرام میں جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں، اب یہ بھی تو سارے تو میں کر بھی نہیں سکتا۔ 48 اسالیب قرآن کے اندر عجز کے لفظ کے اوپر مختلف اسالیب کے ساتھ آئے ہیں۔ بہت سی آیات وہ ہیں جن میں عجز کا لفظ آیا ہوا ہے، اور پھر اس کے مختلف اسلوب ہیں۔ وما نحن بمسبوقین ما له من دافع لیس له من دافع لیس له من دون الله کاشفا وما نحن بمعذبین ضعف الطالب والمطلوب الذین یصدون عن سبیل اللہ۔ تو یہ وہ اسالیب ہیں، قدرت ہے، مختلف اسالیب جو ہے نا وہ بیان ہوئے ہیں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز مانتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، مجھے اپنے اوپر ترس آتا ہے، آپ کو تو میرے اوپر ترس آئے گا پروگرام دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عاجز، اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ عاجز نہیں تھا، یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے؟ اتنا قیمتی ٹائم ہے اور یہ ضائع کر رہا ہے۔ کیا بتا کیا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ بتا کیا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے۔ اچھا، اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا، 114 صورتیں یہی بات ہی ڈسکس کر رہی ہیں۔ تو اگر نور ٹی وی پر میں بیٹھوں یا کسی مسجد میں بیٹھوں یا کسی مدرسے میں بیٹھوں، کسی محفل مجلس میں بیٹھوں، تو آپ مجھے کہیں اچھا قرآن کا ایک رکوع سنائیں، قرآن کی ایک سورت سنائیں، تو اس قرآن کی سورت میں کیا موضوع زیر بحث ہوگا؟ یہ زیر بحث ہوگا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ تمہیں اللہ کے بارے میں یہ بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس پر ایمان لاؤ. ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ عاجز نہیں ہے، وہ قادر ہے. سبحان اللہ. نکالیں کوئی مکی صورت. مدنی صورتوں میں بھی یہی ہے، لیکن ان کا اسلوب ذرا دوبارہ ہے، تو پھر ٹائم ویسٹ نہ ہوا. ایک تو یہ کہ قرآن کا اسلوب ہی یہ ہے، دوسری اس کی ضرورت یہ ہے کہ اس وقت کچھ لوگ ایسے کافی دیر سے پیدا ہوئے ہیں، وہ مشرکین کی تائید، حمایت، سپورٹ کر رہے ہیں کہ نا جی نا، انہوں نے تو کبھی اللہ تعالیٰ کو عاجز ماننا ہی نہیں ہے. اور یہ جتنی آیات ہیں معاجزین، فما ہم بمعاجزین وما انتم بمعاجزین والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین واعلموا انکم غیر معجز اللہ، اتنی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بات کا علم حاصل کرو، واعلموا، علم پڑھو، سیکھو. یا اللہ کیا سیکھیں؟ یہ سیکھیں کہ اللہ عاجز نہیں ہے. اگر عاجز نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ قادر ہے. ہر صورت میں یہی بیان ہے. تو یعنی یہ ٹائم ویسٹ ہوئے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. اور پھر میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جا سکتا. جب ہم آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان اور عظمت کو جان کر اس پر ایمان کی پختگی ہوتی ہے، ہمارے ایمان میں لذت آتی ہے، ہمارے اندر چینج ہوتا ہے، اور ہم غلط کاموں سے بچتے ہیں، اور جو صحیح کام ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نرم اتنے ہو جاتے ہیں کہ اتنی قوت آ جاتی ہے صحیح کاموں کو کرنے کے لیے، خواہ ان کا طبعی زندگی سے تعلق ہو یا ان کا اعتقادی زندگی سے تعلق ہو. اتنا ہو جاتے ہیں، ہم سافٹ ہوتے ہیں کہ ہاں انہی کاموں کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں. اور جو نقصان دہ کام ہوتے ہیں اپنے لیے، لوگوں کے لیے، سوسائٹی، معاشرے کے لیے، ان کے لیے ہم اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ان کی ہمارے اندر قدرت ہی کم ہو جاتی ہے، طاقت ہی کم ہو جاتی ہے، سوچنا ہی بدل جاتا ہے. کب؟ جب اللہ تعالیٰ کو عالم اور قادر سمجھیں. اور یہ ساری تفاصیل انہی آیات کے اندر ہے، اور اسی کو قیامت کی تیاری کہا جاتا ہے. قرآن نے اسی کو قیامت کی تیاری سے تعبیر کیا ہے، اور اسی کو احسن عمل، اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمل صالح فرمایا ہے. تو ایجاز والی آیات جو ہیں یہ کثیر ہیں، اس کے مختلف اسالیب ہیں. ان میں سے میں ٹرائی کرتا ہوں تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کرنے کی. عجز کا معنی اور اس کی قسمیں ایک ہیوج ٹاپک ہے، لیکن میں اس کا مختصر طور پر یہ عرض کرتا ہوں کہ جو عجز لفظ ہے نا، اس کا ایک تعلق ہے حسی بدنی چیز کے ساتھ، یہ جو ہماری باڈی ہے اس کے ساتھ. دوسرا اس کا تعلق ہے اعتقادی، عقلی، ایمانی عجز، ایسی چیزیں کہ جس عجز کا تعلق ایمان سے ہے. چاہے عجز کا تعلق اعتقاد سے ہو یا طبی معاملات سے ہو اور حسی چیزوں کے ساتھ ہو، ہر صورت میں اس کا ایک ہی مطلب بنتا ہے. وہ مطلب کیا ہے؟ بے بسی، مجبوری، بیچارگی، محتاجی، شکست. ان الفاظ سے ہم جان سکتے ہیں کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری کائنات کے لیے جو نظام، سسٹم سیٹ اپ کیا ہے، اور جو اس نے اصول بنائے ہیں کہ کائنات نے کیسے چلنا ہے، چاہے اس نظام کا تعلق سماوی دنیا سے ہو یا ارضی دنیا سے ہو، یا انسان کے اندر فزیکل سسٹم چل رہا ہے جو سماوی ارضی کائنات کا خلاصہ ہے، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اگر اس نظام کا کوئی کافر یا مشرک انسان ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے اور وہ اس کو ڈسٹرب کر دے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جیت گیا، اور نعوذ باللہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ہرا دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ اس کو ایسے چلنا ہے، وہ اس نظام کو فیل کر دیں، یعنی
ان کے خدا، باطل خدا نعوذ باللہ یا انسان، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس نظام کو سیٹ اپ ہی نہ کر سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیا نعوذ باللہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بے بس مجبور کر دیا کہ دوبارہ وہ اس نظام کو سیٹ اپ ہی نہ کر سکے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی شکست ہو گئی نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس نظام کو صحیح رکھنے کے لیے یہ کیسے کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ گویا بیچارہ سا بن گیا، مسکین بن گیا، پھر وہ ان کا محتاج بن گیا، بلکہ ان کے لیے خوش آمدی بن گیا۔ استغفر اللہ العظیم، نقل کفر نہ باشد کہ یہ ان کو باطل خدا ہیں، میں ان کو ذرا اللہ کہ ان کو سنبھال کے رکھوں، ان کے ساتھ اپنی ریلیشن اچھی رکھوں تاکہ یہ میرا نظام چلتا رہے، کیونکہ اگر یہ انہوں نے انٹرفیئر کر دی تو وہ نظام فیل ہو جائے گا، سورج طلوع نہیں ہوگا، چاند روشنی نہیں دے گا، ستارے اپنی رفتار نہیں چلیں گے، بارشیں بند ہو جائیں گی، نباتات اگنے بند ہو جائیں گے اگر انہوں نے انٹرفیئرنس کیا۔ اور اگر انہوں نے ایسا کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ عاجز، اللہ تعالیٰ کا عجز ظاہر ہو گیا اور وہ جیت گئے۔ اب یہ جب یہ بات ذہن میں ہو تو یہ جو آیتیں ہیں وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، یہ سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت کی سوسائٹی، کمیونٹی کیا سمجھ رہی تھی، ان کے دل میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو خوش آمد کر کے، ان کو راضی کر کے، ان کو ساتھ لگا کے، ان کو کچھ لے دے کر اپنا نظام چلائے تاکہ وہ اس نظام کو بے بس نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ویسا ہی کرنے دیں اور اپنا انفلوئنس اس کے اندر ڈال کر اس کو نہ روکیں، پھر تو اللہ تعالیٰ کا نظام چلے گا، ورنہ وہ کافر مشرک انسان اور ان کے خدا اس نظام کو روک دیں گے اور وہ نظام نہیں چل سکے گا۔ اس طرح سے نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ سوسائٹی کے خیالات تھے اس وقت۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انٹرنل نظام ہے، عالم غیب کا نظام ہے، اس تک تو انسانوں کی رسائی نہیں ہے۔ یہ پہلی بات جو میں نے کی ہے نا، وہ کی ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین کے نظام کو وہ ڈسٹرب کر دیں اور خدا کے پروگرام پیچھے رہ جائے، ان کا پروگرام آگے چلا جائے۔ یہ ان کے خیالات تھے کہ ہم یہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اوپر سمندروں نے رہنا ہے، زمین کے اوپر ہواؤں نے چلنا ہے، زمین سے نباتات نے اگنا ہے، اور آسمان کی روشنی زمین پر، سورج کی روشنی زمین پر آنی ہے، یہ نظام یہاں چلنا ہے۔ تم اس کو فیل کرنا سمجھ رہے ہو کہ میں محتاج ہوں ان کا اور یہ نظام کو فیل کر دیں گے؟ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور اگلا دیکھیں وَلَا فِي السَّمَاءِ، اب یہ اس کی بات ہو رہی ہے کیا؟ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انٹرنل نظام، عالم غیب کا نظام ہے، اس تک انسانوں کی تو رسائی نہیں، یعنی کفار و مشرکین کی۔ انسانوں کی رسائی میں وہ نظام ہے جو ظاہری اور حسی ہے۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایمانی نظام کو چلانے کے لیے جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اس کی اشاعت کو روکنے کے لیے کفار و مشرکین آئیں اور وہ انبیاء علیہ السلام کو بے بس کر دیں، مجبور کر دیں، ان کو ہرا دیں، ان کو شکست دیں، یا انبیاء علیہ السلام کی امتی جو آگے اس نظام کی نشر و اشاعت کریں، توحید، رسالت